اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ آج کی اصل بات کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین، انسان چھوٹی عمر سے لے کر مرنے تک سیکھنے کے عوامل میں ہوتا ہے۔ ساری عمر آدمی سیکھتا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے، اور اصل باتیں بڑی مشکل سے ہاتھ میں آتی ہیں۔ اصل بات اصل لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ جو اصل بات شیئر کرنے والا ہوں، میں اتنا حیران ہوا تھا اس وقت جب مجھے میرے حصے میں یہ بات آئی، اور میں نے رب کائنات کا شکر ادا کیا۔ اور آپ یقین کریں کہ اصل بات کی سمجھ ہی اسی وقت آتی ہے جب آدمی کو اشتیاق ہوتا ہے کہ مجھے کوئی اصل بات ملے۔ تو آپ کو اپنا ایک میں پرسنل ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک بڑی عمر کی خاتون آئیں دیہاتی علاقے کی، تو انہوں نے اظہار کیا کہ مجھے گلڑ ہے، مطلب یہاں اکثر یہ گردن کا گوشت بڑھ جاتا ہے، عرف عام میں اسے گلڑ کہتے ہیں، گوائٹر بھی کہتے ہیں میڈیکل کی زبان میں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے یہ گوائٹر ہے اور بڑے عرصے سے ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال جو اس کے سائن اینڈ سمٹمز تھے وہ تو ایک الگ وہ ہے۔ تو وہ گوائٹر تو ٹھیک کروانے کی غرض سے خاتون آئی تھیں، لیکن مجھے کیا دے کر گئیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہر معاشرے کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہر علاقے کا رہن سہن الگ الگ ہوتا ہے۔ تو وہ ایک سادہ لوگ خاتون تھی، دیہاتی علاقے کے رہنے والی تھی، ان کے ساتھ ایک مرد بھی تھے۔ تو میں نے اس مرد کو کہا، میں نے کہا آپ کے گھر میں کوئی اینڈرائڈ موبائل ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ہے۔ میں نے کہا چونکہ آپ کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے تو میں اس وجہ سے میں نے پوچھا ہے، آپ گھر جا کے ان کی گلے کی 3-4 تصویریں بنا کے سیو کر لیں، اور ان کی آدھے منٹ کی یا 1 منٹ کی یہاں کی ویڈیو بنا لیں اور وہ سیو کر لیں۔ علاج ان کا ہم کریں گے انشاءاللہ، تو 15 دن بعد، مہینے بعد، جیسے بھی اللہ پاک ان کو صحت دے گا، تو پھر ویڈیو کو اور ان کی موجودہ حالت کو آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ مرض ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ کیونکہ عام طور پر ایسے کیسز کا جو علاج ہے وہ آپریشن ہوتا ہے، اور چونکہ یہ مرض بغیر آپریشن کے ٹھیک ہو سکتا ہے، تو میں نے ان کو امید دلوائی، تو ان کو میری یہ ادا پسند آئی۔ تو وہ لوگ میڈیسن لے کر چلے گئے۔ 20 دن کے بعد جب وہ لوگ میرے پاس آئے تو میں نے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ خاتون مجھے کہتی ہیں کہ میری طبیعت بہت اچھی ہے۔ اپنی زبان میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر جی میں بہت اپنے آپ میں چنگا محسوس کر دی ہیں۔ میں بھی خوش ہوا، میں نے کہا چلیں اچھی بات ہے کہ مریضہ نے خود ہی اظہار کر دیا۔ تو اگلا جو میرا سوال تھا وہ وہی تھا کہ کیا آپ نے ان کی تصویریں بنائی تھیں اور ان کی ویڈیو بنائی تھی؟ تو اب میں آ رہا ہوں اس اصل بات کی طرف جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ اس خاتون نے کہا کہ ڈاکٹر جی اسی تصویراں تے نہیں بنائیاں تے نہ ہی اسی کوئی ویڈیو بنائی ہے، تے میں اتھوں جا کے تے اے دیکھو۔ جب اس نے کہا نا اے دیکھو، تو انہوں نے یہاں سے مطلب کپڑا ہٹایا اور مجھے دکھایا، اور انہوں نے گلے میں نا ایک دھاگا بندھا ہوا تھا۔ میں اتھوں جاندے ہی نا کس کے دھاگا بنوا لیا سی۔
تے اننا کسیا سی کہ نا میری گردن کٹ گئی سی تے انگلی وچ نہیں سی وڑدی تے ایستا ایستا یہ دھاگا ٹھلا ہویا تے مینوں سمجھ آ گئی کہ دھاگا جڑا ٹھلا ہو گیا تے میری جڑی سوج ہے نا وہ پچھان چلی گئی ہے. ان ادر ورڈز وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ دھاگا میں نے کس کے بندھوا لیا اور میں نے اس کے اندر ایسے انگلی ڈالنے کی کوشش کی تو میری انگلی نہیں جاتی تھی. تو اب جب انگلی بھی جاتی ہے اور وہ کسا ہوا جو یہاں دھاگا تھا وہ لٹک کے یہاں آ چکا تھا. دیٹس مین کہ ان کی وہ جو گردن سوجی تھی وہ ان کی سویل ختم ہوا, ان کا جو گوائٹر کا انفلیمیشن تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی. تو میں بڑا متاثر ہوا. میں نے کہا بھائی یہ 25-26 سال کے بعد ہمیں بھی ایکسپیرینس ہو گیا. ہم ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تصویریں بناؤ اور یہ ویڈیوز بناؤ. مجھے بھی سبق ملا, میں بڑا خوش ہوا ان کے اس دیسی طریقے سے. تو میں نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا اور دعا بھی کی. تو وہ مجھے نا وہ خاتون برجستہ مجھے کہتی ہے کہ ڈاکٹر جی میں محنت بھی تو بڑی کیتی ہے. تو میں متوجہ ہوا. میں نے کہا مطلب محنت سے کیا مراد ہے؟ تو کہتی ہیں کہ میں نے بھرپور پرہیز بھی کیا ہے, ٹائم پہ دوا بھی کھائی ہے, میں نے ناغہ بھی نہیں کیا. تو میں نے یہ بات جب سنی تو مجھے سمجھ آ گئی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو. تو وہ کہتی ہیں کہ خیر مبارک. اور اگلا ان کا سوال یہ تھا کہ یہ کس چیز کی مبارک ہے؟ میں نے کہا مبارک میں نے آپ کو دی ہے کہ آپ کی اللہ کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب صاف ہے. آپ نے کہا ہے کہ میں نے محنت بہت زیادہ کی ہے, تو اس کا مطلب تو یہی ہے جو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ القاسب و حبیب اللہ, جو محنتی ہے وہ اللہ کا دوست ہے. تو میں نے کہا ایک سبق آپ نے مجھے سکھا دیا, ایک مجھ سے لیتے جاؤ. میں نے کہا آپ کی اللہ کے ساتھ دوستی ہو گئی, آپ کی اللہ کے ساتھ اچھے تعلقات بن گئے ہیں. لوگ MNA کے ساتھ, MPA کے ساتھ, نمبردار کے ساتھ, مجسٹریٹ کے ساتھ, DC صاحب کے ساتھ, AC صاحب کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ لا حاصل تعلقات ہیں. اور جس نے اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیا, اور میں اتنا متاثر ہوا اس خاتون سے, مطلب جو غیر ارادی طور پر بہت بڑی بات کر رہی تھی. اور وہ جو ان کا فکرہ تھا کہ میں محنت بھی تو بڑی کی تھی, اس چھوٹے سے جملے کے اندر مطلب اللہ پاک کا وہ جو حکم ہے وہ کار فرما تھا. اور میں بڑا متاثر ہوا. میں نے کہا واقعی القاسب و حبیب اللہ کا جو مصداق ہے وہ میرے سامنے تھا. تو میں نے ان کو مبارک دی. میں نے کہا آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کی اللہ کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے, اللہ کے ساتھ تعلقات بن گئے ہیں. اور یہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ اس نے اپنے دوستی کی لاج رکھتے ہوئے آپ کو صحت جیسی نعمت سے بہرہ مند کر دیا ہے. تو دوستو اکثر ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں غیر ارادی طور پر. بعض اوقات کم فہمی میں ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی عین رضا کے مطابق ہوتے ہیں. تو میں تو آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ کوشش کر کے جو ہم غیر ارادی طور پر کرتے ہیں وہ ہم سمجھ کے کریں. اور جب ہم سمجھ کے کریں گے تو پھر ہماری پوری زندگی جو ہے وہ فہم و ادراک اور سوچ سمجھ کے ساتھ جب گزرنا شروع ہو جائے گی, اور اس میں جب اللہ رسول کی رضا شامل ہو جائے گی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. تو آج کی اصل بات القاسب و حبیب اللہ کا مصداق تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی سٹوری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اور چینل پر میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اصل بات کے ساتھ آپ کو مستفید کیا جائے. اور جو میری دوسری اعلیٰ خواہش ہے وہ یہی ہے کہ میں
اپنے مرشد پاک مرشد کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اپنے جو میرے پیر بھائی ہیں ان کے ساتھ جو میں نے وقت گزارا ہے اور ان کے ذریعے سے جو باتیں مجھ تک آ رہی ہیں جو میری ڈائری میں نوٹڈ ہیں، تو میں گائے بگائے آپ سے شیئر کرتا رہوں۔ اور یقین کریں جو اللہ والے کی محفل میں بیٹھ کے جو باتیں ملتی ہیں، زندگی کا سرمایہ وہی ہوتی ہیں، زندگی کو سمجھنے والی باتیں وہی ہوتی ہیں۔ تو نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔